تو خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس جگہ سے گزر تھے وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جاتی اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اس جگہ سے خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ لوگوں کو دین کی تبلیغ کیا کرتے، اللہ کے قریب لانے کی کوشش کرتے۔ اب لوگ ان سے بڑا پوچھتے کہ حضرت آپ بتائیں یہ کون سی خوشبو آپ لگاتے ہیں کہ یہ خوشبو تو ہمیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ تو فرماتے کہ بھئی ایک راز ہے جو میں مرنے سے پہلے بتاؤں گا۔ جب ان کا بڑھاپا آنے لگا تو پھر انہوں نے اس راز کو ظاہر کیا۔ فرمانے لگے کہ میرے والد نے مجھے ایک کپڑوں کی دکان میں ملازمت کے لیے کام سیکھنے کے لیے داخل کرایا، تو میں جوان تھا، 18-19 سال میری عمر ہوگی۔ تو کہا کہ وہاں مرد بھی آتے، عورتیں بھی آتی۔ ایک روز ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے بہت سے عورتوں کے کپڑے خریدے اور پھر میرے مالک سے کہا کہ جو میرے سیٹھ صاحب تھے کہ بھئی یہ کپڑے کسی کے ذریعے ہماری حویلی ہے اس حویلی تک پہنچا دے۔ وہ اس وقت کے رئیس ترین لوگ تھے۔ تو سیٹھ صاحب نے خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، جو 19 سال کے تھے، کہ یہ سامان جو ہے ان کے گھر چھوڑاؤ۔ تو چنانچہ انہوں نے وہ جو کپڑوں کا پلندہ تھا وہ بورا اٹھایا اور وہ عورت بھگی میں بٹھا کے ان کو لے کے چلی۔ ایک عظیم الشان خوبصورت محل کے اندر وہ بھگی داخل ہوئی، دروازہ بند ہوا۔ پھر وہ عورت کہنے لگی آپ اندر کمرے تک پہنچا دیں۔ چنانچہ آگے چلتے چلے گئے تو آخری جو ایک تیسرا چوتھا کمرہ آیا، اس میں دیکھا کہ بڑا نفیس خوبصورت سا کمرہ تھا۔ اس میں ایک جو ہے دوشیزہ ایک نوجوان لڑکی خوبصورت سی وہ بیٹھی بھی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ تم اس کو یہاں رکھ دو، اور پھر جو ہے اچانک ہی جو ہے وہ عورت باہر نکلی اور اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ جو نوجوان لڑکی تھی وہ کہنے لگی کہ یہ کپڑے میں نے ہی منگوائے ہیں اور میں تمہیں پسند کرتی ہوں، میں ایک عرصے سے میں تمہیں دکان پہ دیکھ رہی تھی اور میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے گناہ کرو۔ تو خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں نے اس سے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کر سکتا۔ آتا ہے نا، قرآن کی آیت ہے نا، الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے یاد رکھ، تو جہاں کہیں بھی ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ بندہ سمندر کی تہہ میں چلا جا، وہاں جا کے گناہ کرے، پہاڑ کی کھو کے اندر جا کے گناہ کرے، اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے حضرت یوں کیا کرتے تھے، جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ تو خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں دن رات اس کی نعمتیں کھاتا ہوں، میں کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہم یہاں جو ہے شور شرابہ کریں گے اور تمہیں بدنام کر کے ہم یہاں سے باہر نکلیں گے کہ تم یہاں غلط کام کے ارادے سے داخل ہوئے ہو۔ تو خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی۔ میں نے کہا کہ میں مزدور ہوں، میں نہا والوں، آپ کا حمام کدھر ہے؟ میں فریش ہوتا ہوں پھر میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ تو وہ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ حمام میں داخل ہوئے۔ حمام کا جو دوسرا حصہ تھا، پہلا حصہ نہانے کا، دوسرا حصہ جہاں آدمی ٹوائلٹ کرتا ہے، کہہ لیں کہ وہاں میں جو گندگی مجھے ملی، کیونکہ پہلے زمانے کے ویسے سیوریج کا نظام نہیں ہوتا تھا، تو کہنے کہ مجھے جو بھی گندگی ملی میں نے اپنے کپڑوں پہ چہرے پہ لگائی اور میں باہر آ گیا۔ اس عورت نے مجھے دیکھا تو اسی وقت چلا کے آواز دی، اور تو وہ بوڑھی خادمہ آئی، فوراً وہ دروازے کے باہر ہی تھی، اس نے کہا اس کو دفع کرو، یہاں سے نکالو اس کو یہاں سے۔ چنانچہ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا۔ جب میں اپنے گھر لوٹا، میں نہا کے فارغ ہوا، اس نہانے کے بعد سے یہ مشک کی خوشبو جو ہے میرے جسم سے آج تک آ رہی ہے، اور یہ اسی گناہ سے بچنے کا انعام ہے۔